بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مخلص اور سچے مرید نے ان کی زیارت کے لیے تالکان سے خارقان تک دور دراز کا سفر کیا اور سفر کے دوران مختلف پہاڑوں اور وادیوں سے گزرنا ہوا۔ سفر بڑا تکلیف دہ تھا۔ واقعی طلب اور محبت سب کچھ کراتی ہے۔ اس کے دل میں اللہ والے کی محبت کی ایک تڑپ تھی جو اس طویل سفر کی مشقتوں کو جھیلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بہرحال وہ شخص تکلیف و مشقت اٹھاتے ہوئے کسی طرح خارقان پہنچے اور پوچھتے پوچھتے حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام پر حاضر ہو کر دستک دی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر پر موجود نہ تھے۔ ایندھن کے لیے لکڑی لینے جنگل تشریف لے گئے تھے۔ اندر سے شاہ صاحب کی بیوی نے پوچھا کون ہے؟ عرض کیا کہ مسافر ہوں اور دور دراز کا سفر کر کے حضرت شاہ صاحب کی زیارت کو حاضر ہوا ہوں۔ اہلیہ نہایت بد اخلاق اور غصہ والی تھی۔ حضرت شاہ صاحب سے اکثر جھگڑا کرتی تھی۔ نئے آنے والے مہمان مسافر کے اس اظہار عقیدت پر بہت غضبناک ہوئی اور غصہ سے آگ بگولا ہو کر کہا، ارے فلانے، کیا تجھ کو دنیا میں کوئی اور کام نہ تھا کہ اس قدر طویل سفر کی تکلیفیں فضول برداشت کی؟ اور بہت برا بلا کہا۔ اس شخص نے حضرت شیخ کی بیوی کی زبان سے جب یہ بدتمیزی کی باتیں سنی تو مارے غصہ کی تاب نہ لا سکا اور کہا کہ اگر حضرت شیخ سے تمہارا بیوی ہونے کا تعلق نہ ہوتا تو ابھی تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، لیکن اتنے بڑے بزرگ کی اہلیہ ہو اس لیے میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا اور آپ کی بدتمیزی برداشت کر رہا ہوں۔ گھر سے نا امید ہو کر محلہ کے لوگوں سے دریافت کیا کہ آپ لوگ بتائیں حضرت کہاں تشریف لے گئے ہیں؟ کسی نے بتایا کہ وہ شیخ وقت اور بڑے بزرگ جنگل سے لکڑیاں لینے گئے ہیں۔ شیخ کی محبت میں وہ مرید جنگل کی طرف چل دیا اور راستہ میں غم و غصہ کے ملے جلے جذبات میں سوچتا جا رہا تھا کہ اتنا بڑا شیخ ایسی بد اخلاق عورت کو نہ جانے کیوں شرف تعلق بخشا ہے اور اس کو گھر میں رکھا ہے۔ اس کو طلاق دے کر فارغ کیوں نہیں کر دیتے؟ اسی شش و پنج میں مبتلا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سے ایک شخص شیر کی پشت پر سوار چلا آ رہا ہے اور لکڑیوں کا گٹھر بھی شیر کی پشت پر رکھا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی بزرگ قطب وقت سلطان معرفت شاہ ابو الحسن خرقانی تھے۔ جب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرید کو اس کیفیت میں دیکھا تو آپ ہنس پڑے اور سمجھ گئے کہ شاید بیوی کی سخت باتیں سن کر یہ بہت پریشان اور فکر مند ہوا ہے۔ آپ نے مرید سے ارشاد فرمایا، ارے میاں، اس بے وقوف عورت کی اس طرح کی آواز سینکڑوں تکلیفیں برداشت کرتا ہوں اور یہ مجاہدہ و مشقت اور برداشت کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ یہ نہ خیال کرنا کہ عورت کے حسن اور رنگ کے عشق میں مجبور ہو کر خاموش ہوں، چونکہ میں تمام لوگوں میں محبوب و مقبول ہوں اور مخلوق کی تعظیم سے میرے اندر عجب و خود بینی پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا میرے تکبر اور غرور کا علاج یہ عورت کیا کرتی ہے۔ جب یہ میرے ساتھ گستاخی اور بدتمیزی سے پیش آتی ہے تو دماغ سے وہ تمام غرور و تکبر نکل جاتا ہے جو لوگوں کی تعریف و تعظیم سے پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح نفس کے عجب و تکبر سے تزکیہ اور پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ غیر اختیاری طور پر اگر کوئی مصیبت یا تکلیف لاحق ہو جائے تو گھبرانا نہ چاہیے، کیونکہ اس تکلیف و صدمے پر جو نعمت حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے عطا ہوگی وہ اس تکلیف سے بدرجہ بہتر ہوگی، اور کبھی یہ چھوٹی بلا کسی بڑی بلا سے نجات کا ذریعہ ہوتی ہے، جیسا کہ شکایت سے معلوم ہوا کہ اہلیہ کی بدمزاجی تکبر جیسی مہلک بلا سے نجات کا ذریعہ ہو گئی۔